اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامک وظائف آفیشیل ایک اور نئی ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج کی یہ ویڈیو خاص طور پر ان بہن بھائیوں کے لیے ہے کہ جو کہ شادی شدہ ہیں اور ان کی شادی کو کافی عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی اللہ پاک کی طرف سے انہیں اولاد کی نعمت عطا نہیں ہوئی، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ پاک ان پر خصوصی فضل فرمائے اور ان کو اولاد جیسی نعمت عطا فرمائے. ان تمام بہن بھائیوں کے لیے ایسا خاص عمل ہے کہ جس کے کرنے کی برکت سے انشاءاللہ اسی رات اللہ پاک کے فضل سے آپ کو حمل ضرور ٹھہر جائے گا. اللہ پاک کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر عاجزی و انکساری کے ساتھ مانگے تو اللہ دینے کی طرف سے، اللہ کی طرف سے کوئی دیر نہیں ہے. ہماری طرف سے مانگنے میں دیر، ہمارے مانگنے کے طریقے کی کوتاہی، ہماری طرف سے ہر قسم کی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اگر ایک بندہ خلوص کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اور انتہائی عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ سے مانگے تو اللہ پاک فوری طور پر اسے عطا فرماتے ہیں. اللہ پاک کا قرآن کریم میں واضح فرمان ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہے بیٹیاں، جسے چاہے دونوں عطا کرتا ہے اور جس کو چاہے بانجھ کر دیتا ہے. لیکن یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھوں گا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دعا تقدیر کے لکھے کو ٹال دیتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا کا ایسا طریقہ سکھایا ہے کہ جو شخص پورے یقین سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا کرے تو اللہ پاک اس کی دعا کو فوری طور پر قبول فرماتے ہیں. تو آج کا یہ عمل کر کے ہم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ یا اللہ تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، یا اللہ تجھ سے، تیرے خزانوں سے یا اللہ اولاد کی نعمت مانگتے ہیں، یا اللہ تو اپنے خزانوں سے ہمیں اولاد کی نعمت عطا فرما. تو انشاءاللہ اس خاص عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ پر فضل فرمائیں گے اور آپ کو اولاد جیسی نعمت عطا فرمائیں گے. تو اس عمل کے لیے سب سے پہلے آپ کو 2 عدد انڈے چاہیے ہوں گے، کیونکہ اس عمل کے لیے انڈے پر یہ عمل کرنا ہے. تو 2 انڈے کوشش کریں کہ اگر دیسی انڈے مل جائیں تو یہ اور زیادہ اچھی بات ہے، لیکن اگر دیسی نہ بھی ہوں تو 2 انڈے آپ نے لینے ہیں اور ان 2 انڈوں کو اپنے اچھی طرح سے صاف کر لینا ہے، دھو لینا ہے. دھونے کے بعد ان 2 انڈوں کو پانی میں ڈال کر ابال کر پکا لینا ہے. جب انڈے پک جائیں تو آپ نے کسی بھی کلر کے مارکر سے، کیونکہ بال پوائنٹ اور پین وغیرہ سے تو اس انڈے پر لکھا نہیں جائے گا، اس لیے آپ نے مارکر استعمال کرتے ہوئے اس پر قرآن کریم کی سورہ زاریات پارہ نمبر 27 کی آیت نمبر 47 ایک انڈے پر لکھنی ہے اور دوسرے انڈے پر آیت نمبر 48 لکھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. یہ 2 آیات ہیں. ان دونوں آیات کو آپ نے ایک ایک انڈے پر لکھنا ہے. اب جو پہلی آیت والا انڈا ہے وہ مرد نے کھانا ہے اور جو دوسری آیت والا انڈا ہے وہ عورت نے کھا لینا ہے. اور یہ عمل آپ نے رات کو سونے سے پہلے، یعنی نماز عشاء ادا کرنے کے بعد رات کو سونے سے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے. اس طرح سے کر کے آپ نے انڈے ابال لینے ہیں، ان پر لکھ کر وہ انڈے کھا لینے ہیں اور اس رات میں آپ نے ہم بستری کرنی ہے. ہم بستری کر کے فارغ ہونے کے بعد آپ نے غسل کرنا ہے اور تہجد کی نماز ادا کرنی ہے. اسی رات میں آپ نے پہلے انڈوں پر یہ عمل کیا، پھر انڈے کھانے ہیں، اس کے بعد آپ نے ہم بستری کرنی ہے. ہم بستری کرنے کے بعد آپ نے غسل کر کے پاکی حاصل کرنے کے بعد تہجد کی نماز ادا کرنی ہے. دونوں میاں بیوی جو ہوں گے دونوں نے تہجد کی نماز ادا کرنی ہے
اور तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद आपने किसी भी मिकदार में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहसानात को सामने रखते हुए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली पर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करना है। 3, 7, 11 मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद आपने 300 मरतबा 300 टाइम्स आपने इस्तग़फ़ार पढ़ना है। कोई सा भी इस्तग़फ़ार आप पढ़ सकते हैं। 300 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ने के बाद आखिर में फिर उसी मिकदार में दुरूद शरीफ पढ़कर अल्लाह पाक की बारगाह में आपने रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से औलाद के लिए सवाल करना है कि या अल्लाह तेरा बंदा हूँ, या अल्लाह आजिज हूँ, या अल्लाह औलाद की नेमत से महरूम हूँ, या अल्लाह मैं जानता हूँ तेरे खजानों में किसी चीज की कमी नहीं है, या अल्लाह तुझसे तेरे खजानों से या अल्लाह तुझसे सवाल करता हूँ कि या अल्लाह तू अपने खजानों में से या अल्लाह औलाद की नेमत अता फरमा। या अल्लाह मैं जानता हूँ मैं बहुत गुनाहगार हूँ, या अल्लाह तू मेरे गुनाहों को ना देख, या अल्लाह तेरी रहमत बहुत वसी है, या अल्लाह तुझसे रहम, तुझसे फजल, तुझसे करम, तुझसे आफियत मांगता हूँ, या अल्लाह तुझसे अपनी औलाद के लिए सवाल करता हूँ, या अल्लाह तू मुझे औलाद की नेमत अता फरमा दे। इंशाअल्लाह इस एक रात के अमल की बरकत से अल्लाह पाक आप पर फजल फरमाएंगे और आपको औलाद की नेमत जरूर अता फरमाएंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि माहवारी का जो सिलसिला है वो महीने के बाद दोबारा आता है, तो कम से कम महीने का अरसा बीच में गुजर जाता है ये पता लगाने में कि आया कि हमल ठहरा है या नहीं ठहरा। तो इस महीने में जितनी मरतबा भी आप हम बिस्तरी करें तो आपने इस अमल को लाजमी करना है। यानी महीने में 2 मरतबा, 4 मरतबा, 6 मरतबा, जितनी मरतबा भी आप हम बिस्तरी करें तो आपने इस अमल को लाजमी कर लेना है। इंशाअल्लाह इस खास अमल की बरकत से अल्लाह पाक आप पर खुसूसी फजल फरमाएंगे और आपको औलाद जैसी नेमत जरूर अता फरमाएंगे। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि सदका जारिया की नियत से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपकी फ्रेंड लिस्ट में मौजूद दूसरे मुसलमान दोस्त अहबाब भी इससे मुस्तफीद हो सके और उनकी दुआओं में आपको भी पूरा हिस्सा मिल सके। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो और एक नए अमल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।